آج تک کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ڈیٹیل، زیادہ بہتر طریقے سے اسد درانی صاحب اور مرزا اسلم بیگ صاحب بتا سکتے ہیں آپ کی بات. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، محترم یہ فرمائیے گا کہ پچھلے کچھ دن پہلے اسحاق ڈار صاحب کے ایک انٹرویو کا بہت چرچا رہا پاکستان میں. اس کے کچھ خاص کلپ دکھائے گئے جن کو دکھا کر کچھ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. عدالت کی طرف سے، پیمرا کی طرف سے ڈار صاحب پر پابندی تھی کہ ان کا پاکستان میں کوئی نام خبر نہیں چلائی جا سکتی تھی. تو وہ 2 دن کے لیے کیا پابندی اٹھا لی گئی تھی؟ اس کے بارے میں کچھ فرمائیں گے؟ سمجھلا صاحب، اسحاق ڈار صاحب ایک بہت زبردست آدمی ہے. اللہ انہیں صحت اور تندرستی دے. انہوں نے جی. ہمیشہ پاکستان کی خدمت کی. پاکستان کی بالکل کمزور معیشت کو انہوں نے کھڑا کیا، اور نہ صرف کھڑا کیا بلکہ بہت آگے تک لے کے گئے. ان کے دور میں جی ڈی پی 5.8 پہ تھا. ان کے دور میں ڈالر 100 روپے پہ تھا. ان کے دور میں پیٹرول 50 پہ تھا. آٹا جو ہے وہ 25-30 پہ تھا. چینی 45-50 پہ تھا. سبزی، خردونوش، روزگار کے بڑے مواقع مل رہے تھے. سی پیک کے $60 بلین پاکستان آ رہے تھے. دنیا میں پاکستان کی جو اکانومی کی ریٹنگ ہے وہ اوپر جا رہی تھی. لوگ خوشحالی کی طرف جا رہے تھے. کاروبار فروغ پا رہا تھا. اسحاق ڈار صاحب ایک معیشت دان ہے، ایک ٹیکنوکریٹ ہے. اسحاق ڈار صاحب مجھ جیسے سیاسی کارکن کے انداز میں سیاسی تقریر نہیں کرتے، نہ گفتگو کرتے ہیں، نہ اس طرح کے ادراک رکھتے ہیں. وہ اپنے سبجیکٹ کے ماسٹرز ہیں. میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو باتیں کی وہ بہت ٹھیک کی. بات تب ہوتی کہ اگر کوئی وہ پاکستان کے خلاف بات کرے ہوتے، کسی ادارے کے خلاف بات کرتے، پاکستان کے کردار کے خلاف بات کرتے. بہت سارے لوگوں کی بات کرنے کا انداز ہے. کوئی رک کے بات کرتا ہے، کوئی تیزی سے بات کرتا ہے، کوئی دھیمے سے بات کرتا ہے، کوئی آنکھ بند کر کے بات کرتا ہے، کوئی آنکھ کھول کے بات کرتا ہے. اسحاق ڈار صاحب کا اپنا ایک انداز ہے. انہوں نے اسی انداز میں بات کی. اور میں سمجھتا ہوں جو سوالات ان سے کیے گئے وہ بھی شاید، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بی بی سی ایک بائسڈ ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ اٹ واز ویل پلانٹیڈ کہ یو آر میاں نواز شریف بھائی جس کس میں کنوکٹیڈ کیا ہے میاں صاحب کو. اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اپنے ملک، اگر اسحاق ڈار صاحب اس ملک میں رہتے، نیب کے کسٹڈی میں رہتے، تو آپ نے دیکھا نہیں کہ نیب کے کسٹڈی میں وائس چانسلرز بھی گئے، پروفیسرز بھی گئے، ٹیچرز بھی گئے، اور ان کے ساتھ کیا کیا گیا. نیب کے کسٹڈی میں کیا ہوا لوگوں کے ساتھ. 2 سال بعد ان کو رہا کیا گیا. نیب کے کسٹڈی میں آپ نے دیکھا نہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا رویہ اور کیا برتاؤ کیا گیا کہ ان کی پلیٹلیٹس نیچے گر گئی. اسحاق ڈار صاحب کے انٹرویو میں مجھے کوئی غلط چیز نظر نہیں آئی. اسحاق ڈار صاحب کے انٹرویو میں کہیں پہ کوئی قوم کی بے توقیری نہیں کی گئی، کسی کو نشانہ نہیں بنایا گیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے کوئی بدتمیزی والے کلمات نہیں کیے. اسحاق صاحب نے کوئی ریجڈ انداز استعمال نہیں کیا. شاید میں ہوتا تو میں کرتا، شاید میں ہوتا تو میں دوسرے انداز میں جواب دیتا بی بی سی کے اس اینکر پرسن کو ہاٹ ٹاک میں. مگر چونکہ وہ معیشت کے آدمی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہاٹ ٹاک میں صحیح معنوں میں بات کی جاتی تو ان سے کمپیریزن کیا جاتا کہ ڈار صاحب آپ سے پہلے کے ادوار میں پاکستان کی معیشت اور تجارت کہاں تھی، آپ کے دور میں آپ نے کیا اس میں کام کیا، اور آج وہ کہاں ہے. اور فائنلی اگر آپ کو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے تو پاکستان کے معیشت کو آپ کس طرح سے کس انداز میں آگے لے کے جائیں گے. تو یہ اٹ واز ہز سبجیکٹ، اس پہ بات کی جاتی ہے. جہاں تک میں جانتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان میں کوئی کاروبار نہیں کیا. انہوں نے 2009 تک جو فائنینشیل ایڈوائزری کی گلف کے کنٹریز میں مختلف اداروں کے ساتھ، اس میں جو انہوں نے پیسے جمع کیا، اور وہ ان کا ٹریک ریکارڈ بڑا صاف ہے. ان کی انکم ٹیکس ریٹرن بڑی کلیئر ہے، اور وہ تو میرے خیال سے بے شمار ایسے کاغذات ہیں جو انہوں نے مگر چونکہ انہیں سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ نواز شریف کی حکومت کی، ان کے ادوار کی معیشت کو استحکام پہنچایا. تو ہر وہ شخص جو نواز شریف کے رجیم کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا رہا، ان سب کو تختہ مشق بنایا گیا. عقل دنگ رہ جاتی ہے آپ کے آخری جو الفاظ ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی خدمت کی. اور اگر پاکستان کی خدمت کی ہے تو وہ کون سے ایسے دشمن ہیں پاکستان کے جو خدمت کرنے والوں کو سزا دیتے ہیں؟